تمام ناظرین کو مطلع کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا یا دل آزاری نہیں. یہ پروگرام صرف حصہ مزاح رکھنے والے ناظرین کے لیے. حصہ مزاح سے عاری افراد سے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. The ability to laugh at ourselves is the best example of tolerance. Tolerance will enable us to overcome our differences and grow from them instead. We are thankful for tolerance shown by the personalities in this program. اپنے آپ پر ہنس کے جیو. ہم سب امید سے ہیں, ہم سب امید سے ہیں. ناظرین السلام علیکم. ایسولستان کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورت اور حال میں تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایسولستان میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. ایسولستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے. تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. وقت اس بات کا گواہ ہے. باشعور لوگوں کی رائے درست ثابت ہو رہی ہے. تجزیہ کاروں کا تجزیہ بھی صحیح ہے. حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ایسولستان میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایسولستان میں نئے باتھ روم کی تزئین و آرائش کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے. ناظرین, اس کے پیچھے سال ہا سال کی انتھک محنت شامل ہے. حکومت کے در حقیقت کیا عزائم ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم نے چٹک صاحب سے رابطہ کیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی چٹک صاحب. مڑا میں کیا بتاؤں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ چٹک صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا. ناظرین, ابھی ہمارے ذرائع نے ایک اور خبر بریک کی ہے. اس خبر کو بریک کرتے ہوئے ہمارے 2 رپورٹر زخمی ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس درگھٹنا میں 2 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ایک چیونٹی اور ایک لال بیگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں القاعدہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین, حکومت ایسولستان کی منسٹری آف HR نے ایک نئی پالیسی وضع کی ہے جس کے چند نکات ہم تک ابھی پہنچے ہیں. ہم ان پر مختصر بحث بھی کریں گے. ان نکات میں پہلا نقطہ گرمی سے بچنے کے لیے ہاتھ والے پنکھے دیے جائیں گے. پروگرامنگ کے لیے سب کو نوٹ بک دی جائے گی. اس سلسلے میں جب بادل نسیم صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کا فون ہمیں بند ملا. ناظرین, اس نیوز کو ہم آپ کے سامنے جوں کا توں چھوڑے دیتے ہیں.
ناظرین لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورت حال میں گھر ہو یا دفتر کھانے کے بغیر گزارا نہیں۔ اب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں بورے والا سے بگٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھانے کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق ہے؟ کوائٹ پاسبل ہے۔ بگٹی صاحب، اس کے حق میں دسیوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ کو چکن کڑھائی گوشت کیسا لگا؟ کڑھائی گوشت بڑے زور کا لگا ہے۔ ناظرین، بگٹی صاحب نے بڑے تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا۔ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورت اور حال میں مجھے اجازت دیں اور خود کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ چل رہندے رہندے چل رہندے وقفہ لیندے، ہم سب امید سے ہیں۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی جان قدردان مہربان نہ ہونا پریشان، کیونکہ ہر پریشانی کا حل لے کر آپ کا بھائی آپ کے پاس آ چکا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہو، پانی پینے کے بعد پیاس ختم ہو جاتی ہو اور چلنے کے بعد تھکن ہو جاتی ہو، آپ کی ہر بیماری کا حل لے کر آپ کا بھائی آپ کے پاس آ چکا ہے۔ پاکستانی ڈاکٹروں کا پچھلے 10 سالہ آزمودہ ایک ایسی چیز، حیرت انگیز ایجاد جو نہ کینیڈا میں چل سکا نہ امریکہ میں چل سکا، لیکن پاکستان میں یہ پہلی بار متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا بھائی لے کر آیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، صرف 2 منٹ کی توجہ کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کے پاس پہنچے گا۔ یہ ہے ڈاکٹر رس۔ ہسپتال تو ہسپتال، دوا خانے بھی نہ چھوڑے ہم نے، ڈاکٹر رس بیچنے کے لیے حکیم خانے بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ صرف 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ بھائی جان جس بھائی کو بھی چاہیے وہ صرف آرڈر کرے، بھائی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ 10 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر رس بیچتے ہوئے، لیکن آج تک ایک شکایت نہیں آئی، کیونکہ میں ایک بس میں جاتا ہوں بیچنے کے لیے اور دوبارہ اس بس میں کبھی نہیں جاتا۔ میرا بقایا نہیں دے رہے ہیں، یہ رکھ کے مزاق ہے بھائی جان، بقایا دے دو نا بھائی، کرایہ دے دیں یار، یہ مزاق ہے، کرایہ دیتا ہوا ہے، کرایہ نہیں دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں یار ماما، تو کی روڑا پائے۔ 10 روپے 10 روپے 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ نشانہ ڈز ڈز بجدا